نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. کرم رمضان ٹرانسمیشن جو خانگاہ مخدوم سورجیہ کے پیش ہے جاری و ساری ہے، اپنے وقت مقررہ پر آج بھی حاضری ہو رہی ہے، اور جیسا کہ کل آپ کو بتا دیا گیا تھا، جو آج کے ہمارے مہمان ہیں خاص، انہوں نے خود بھی ذکر کیا تھا حضرت نے، تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افتخار قادری صاحب. آج کے ہماری اس نشست کو وہی چلا رہے ہیں، کل بھی چلائی تھی، آج بھی انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے، اور موضوع کا بھی اعلان حضرت نے پہلے ہی فرما دیا تھا. تو ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز سورۃ ملک کی تلاوت سے ہوتا ہے، تو سورۃ ملک کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ، پھر حمد باری تعالیٰ سے اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کر حضرت چلیں گے. حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور جو میں نے کیونکہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کہ حضرت کا کل بھی تعارف کرایا تھا، اور بلدیہ ٹاؤن کے ایک بڑی مذہبی حوالے سے جو شخصیت ہے، ان کے صاحبزادے ہیں، جس طرح پہلی اشرے کے اندر بھی میں نے ان کا ذکر کیا، اور دین کی بڑی خدمت کرتے ہیں محترم جناب بابو غلام حسین مالیہ صاحب. یہ حضرت ان کے صاحبزادے ہیں، اور دین کے راستے پر گامزن ہیں، دین کا کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں استقامت بھی عطا فرمائے، اور جو جس جذبے لگن سے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت مزید ترقیاں بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر گفتگو رہے گی، ابھی سورۃ ملک کی تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك
رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. میں نے آج تلاوت تھوڑی جلتی اور تیز آواز میں اس لیے کی ہے، آج میرا گلا بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی میں شکر کرتا ہوں آج میرا گلا صحیح نہیں ہے تو علامہ صاحب آج میرے ساتھ تشریف فرمائیں تاکہ بولنے کا پھر زیادہ وقت نہیں ملتا ہے، حضرت موجود ہیں تو حضرت گفتگو کرتے رہیں گے تو ابھی اس ٹرانسمیشن کو حضرت لے کر چلیں گے حمد باری تعالیٰ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج جو حضرت کا موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، بڑا توجہ سے سننے والا ہے، اعتکاف کے حوالے سے گفتگو حضرت فرمائیں گے اور اعتکاف کہاں کرنا چاہیے اور اعتکاف کے حوالے سے جو بھی حضرت گفتگو فرمائیں گے بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے کیونکہ کل سے اعتکاف میں تمام ناظرین بیٹھیں گے اور جو بیٹھنے والے ہیں بالخصوص اور اگر کوئی بیٹھنے والا نہیں بھی ہے تو ان کو بھی سننا چاہیے تاکہ ان کے فضائل اور جو اعتکاف کے مسائل ہیں ہم سب کو آنے چاہیے حمد باری تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ٹرانسمیشن کو آگے چلائیں گے محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افتخار قادری صاحب. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آج یہ 19ویں نشست ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور حضرت علامہ مولانا حافظ قاری غلام سرور سعیدی صاحب جو بہت ہی مصروف اوقات کے باوجود بھی اس میں محفل کو، اس ٹرانسمیشن کو باقاعدہ لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ہمت اور برکت عطا فرمائے. گلا تو حفاظ کرام کا رمضان المبارک میں یہ ایک فطری سا عمل ہے کہ خراب ہو ہی جاتا ہے، چونکہ تراویح میں قرآن شریف کا پڑھنا آسان کام نہیں ہوتا. حضرت بھی ماشاءاللہ طویل عرصے سے کلام مجید تراویح میں سنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ تقریباً 10 سال کے قریب تو یہاں مسجد میں 12 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ قرآن کریم تراویح میں سنا بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کے علاوہ یہاں پر شبینے کا بھی سلسلہ آخری 10 ایام میں حضرت کی زیر سرپرستی منعقد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کاوشوں کو قبول کرے اور حضرت کی ہمت طاقت میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی طرح دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی حضرت کو بھی اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ جو ہے وہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. مل کر درود شریف کا نذرانہ بارگاہ سرور کونین میں پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے جو حمدیہ بھی ہے اور نعتیہ بھی ہے تو اسی سے باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو
تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدا یا 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 یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنا یا تجھے یک نے یک بنا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جا یا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اس کلام میں بہت خوبصورت مضامین کو جو ہے قلم بند فرمایا ہے، اور یہ جو شعر ہے حضرت عیسیٰ کی شان کا بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ بڑی عظمت والے ہیں لیکن عیسیٰ کے بھی جو سردار ہیں وہ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہی کا کمال ہے کہ اس طرح سے شان کا بیان کرنے کے باوجود بھی نہ تقابل محسوس ہوتا ہے، نہ کسی نبی کی شان میں تنقیص یا اس کی شان کے اندر کوئی کمی کجی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا کمال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تربت انور پر کروڑ ہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اعتکاف جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اعتکاف، حضور کی سنت مبارک ہے اعتکاف، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں اس اعتکاف کو 1 سال کے علاوہ ترک نہیں فرمایا، اور جس سال حضور نے اس کو ترک کیا تو اگلے سال اعتکاف کے ایام کو بڑھا دیا، یعنی پھر 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم سنت ہے، اور اصل میں اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے باقاعدہ اعلان سے پہلے بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ خلوت نشینی کی ایک صورت ہوتی تھی، اور وہ صورت کیا تھی تمامی انبیاء میں تقریباً چلی آئی ہے۔ اب قرآن خود کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو ہے وہ 40 دن اور راتیں جو ہے وہ کوہ طور پر چلہ کشی فرمائی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا ب10،
فتم میقات ربہ 40 لیلہ، فرمایا 40 راتیں، پہلے 30 دن کا اللہ نے حکم فرمایا، پھر اس کے بعد 10 دن کا اضافہ فرمایا، اور اس طرح 40 ایام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری دنیا سے کٹ کے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عبادت میں کوہ طور پر گزارے۔ اور اس کے انعام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا عطا فرمائی؟ توریت شریف، توریت عطا فرمائی۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، یہ ان 40 ایام کے اعتکاف کے بعد، ان 40 ایام جس کو عام طور پہ چلہ بھی کہہ دیتے ہیں، چلہ اسی لیے کہتے ہیں 40 روز کی وجہ سے 40 کو چلہ بھی کہا جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ نے یہ جو 40 دن کا اعتکاف فرمایا، اللہ کی یاد میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، تو یہ جو ہے اس کے انعام میں حضرت موسیٰ پر توریت نازل کی گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو خلوت اور اپنے قرب کے لیے بندے کا تنہا ہونا اور گوشہ نشین ہونا یہ کتنا محبوب اور پسند ہوگا کہ ایک نبی جو اولو العزم پیغمبر ہے، رسول ہے، جو انتہائی جلیل القدر پیغمبروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان میں سے ایک نبی جب اللہ کے لیے 40 روز نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کتاب عطا فرما دیتا ہے۔ انعام تو یہ کسی بھی چیز کی اہمیت اس کے انعام سے بھی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور حدیث شریف میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا۔ تو اس کا آپ اندازہ کریں کہاں مکہ مدینہ طیبہ کی حاضری، انسان رخت سفر باندھ کر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے گھر والوں سے جدائی اختیار کر کے وہاں جو ہے حاضری دیتا ہے، اور باقاعدہ ایک پورا پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت ان چیزوں کو کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان حج کے ایام میں اور عمرے کے لیے لازمی قرار دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ کام سارے کرنے کے بعد بھی حج قبول ہوا، عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی شان کرم پر ہے، وہ چاہے تو قبول فرمائے اور چاہے تو سب کی عبادتیں رد کر دے۔ وہ ایک شخص تھا نا کہ 70 سال تک ہر سال حج کے لیے جاتا رہا، ہر سال 70 سال تک ہر سال حج کے لیے جاتا رہا، 70ویں سال اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا۔ جب بھی حج پہ جاتا لبیک کہتا، لبیک اللہم لبیک، تو وہاں سے جواب آتا لا لبیک، تیری لبیک ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یعنی اس کو غیب سے، ہاتف غیبی سے ندا آتی کہ یعنی تو حج کا احرام باندھ کر آ تو گیا ہے لیکن تیرا حج قبول نہیں ہے، تو ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ 70 سال سے آ رہا ہے، 70ویں سال بیٹا بھی ساتھ تھا، بیٹے نے آواز سنی، کہا ابا جی آپ یہ اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں اور یہ لبیک پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے تو جواب آ گیا کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے، یہ پھر بھی آپ لگے ہوئے ہیں لبیک پڑھنے میں؟ کہا تو پہلی دفعہ میرے ساتھ آیا ہے، 70 سال سے میں آ رہا ہوں اور ہر دفعہ وہی جواب آ رہا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ اس شخص نے جو بات کی وہ بات ہر مسلمان کے پلے بندھی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے گویا اس کے ایمان کی تقویت کا یہ سبب ہے۔ اس نے کہا اگر وہ مجھے یہ جواب دیتا بھی رہے تو بھی میں اس کی دہلیز کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرا اس کے سوا اور ہے کون جس کے در پر جا کر میں اپنی رودات سناؤں، جس کے در پر جا کر فریاد کروں۔ تو یہ مطلب حج اور عمرے کا قبول ہونا بھی اللہ کی کرم پر ہے، اللہ کے رحم پر ہے۔ اور یہاں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یاد کے لیے نیت کے اخلاص کے ساتھ 10 دن کا اعتکاف تم اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی ملازمت کو چھوڑ کر، دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر، اور گھر والوں کے ساتھ جو خوشگوار لمحات تم گزارتے تھے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر میرے لیے تنہائی کو اختیار کر لو۔ تم میرے لیے 10 دن تنہائی اختیار کرو گے تو اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ اعتکاف کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ کو در حقیقت اپنے بندے کا اپنے ساتھ کنیکشن اور رابطہ مطلوب ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے شب معراج حضور پر پہلے 50 نمازیں فرض فرمائیں، لیکن 9 دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے کہنے پر آئے اور واپس گئے،
اور اس طرح 5 نمازیں رہ گئیں. تو دن کے مخصوص اوقات میں یہ 5 نمازیں ہیں. یہ 5 نمازیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ اصل میں انسان سارا دن اپنی مصروفیات میں، دنیا داری کے کاموں میں اور اللہ کی دھیان سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر پڑا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، وہ سارے کاموں میں لگا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کاموں کے بیچ میں نماز کو رکھ دیا کہ ان کاموں میں لگ کر تو میری طرف سے جب غافل ہو تو پھر جب تو اذان کو سن تو میری طرف راغب ہو جائے، میری طرف مائل ہو جائے، اور پھر جب تو میری طرف مائل ہو اور میرے ساتھ لو لگا کر کھڑا ہو تو واپس تیرا ناطہ مجھ سے جڑ جائے، واپس تیرا رابطہ، تیرا کنیکشن مجھ سے جڑ جائے. تو یہ تو ہر نماز کا ایک، اور نماز تو ہے ہی اس لیے عبادت، بلکہ یہ ساری عبادتوں میں سب سے محبوب ترین عبادت جو ہے وہ نماز کی عبادت ہے. قرآن کریم میں 700 مقامات پر کم و بیش اللہ رب العزت جل شانہ نے نماز کے قیام کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اب آپ اندازہ کریں، اور نماز میں کیا معاملہ ہے. اب حضرت علی سے کوئی پوچھے، حضرت مولا مشکل کشا کا یہ یوم بھی آ رہا ہے 21 رمضان المبارک، اور ہمارے پیر صاحب قبلہ حضرت پیر سید محمد شیرین قادری الکاظمی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث و تفسیر، عالم باعمل اور عالم بے بدل اور ولی کامل اپنے وقت کے، ان کا بھی عرس مبارک 21 تاریخ کو ہی ہے. ایک مولا علی ہیں اور انہی کے خاندان، انہی کے نسب میں ہمارے پیر صاحب قبلہ کا بھی یوم پاک ہے. اور ہم جس خانقاہ میں بیٹھے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اوپر جا کر 2 بھائیوں کا سلسلہ ہے یہ، یعنی ہمارے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کاظمی سادات میں سے ہیں، اور وہ بھی امام موسیٰ کاظم کے بیٹوں کی اولاد ہیں. اور یہاں ہم خانقاہ مخدوم سہروردیہ میں بیٹھے ہیں، یہ بھی کاظمی سادات کا خانوادہ ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے ایک بیٹے کی اولاد ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ والوں، حضرت مولا مشکل کشا سے کوئی پوچھے نماز، تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ نماز میں ایک دفعہ تیر لگ گیا آپ کو، تو تیر نکالا نہیں جا رہا تھا، تو مولا کائنات نے کہا میں جب نماز پڑھوں تب نکال لینا. اب حضرت مولا کائنات نماز میں کھڑے ہوئے قیام فرمایا. اب مولا کائنات کی شان بھی عظیم تھی. گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے وقت حضرت مولا مشکل کشا گھوڑے کی زین کو کستے، یعنی گھوڑے کی پیٹھ پر جو بیٹھنے کے لیے زین باندھی جاتی ہے اس کو کستے، اور آپ گھوڑے کی زین پر سوار ہونے کے لیے، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے جب پاؤں ڈالتے رکاب میں تو آپ قرآن کریم کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے. تو حضرت مولا کائنات عظیم الشان ہستی ہیں. حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار نے کہا نماز پڑھوں تو نکال لینا. اب حضرت مولا کائنات کھڑے ہو گئے. اب نماز کے لیے تیر نکالنے کا وقت آیا. لوگوں نے تیر نکال بھی لیا. وہ تیر جس کو ہاتھ لگانے پر بھی حضرت مولا کائنات کو تکلیف ہو رہی تھی، اس تیر کو نماز میں کھینچ کر نکال لیا گیا، مولا کائنات کو پتہ بھی نہ چلے، پتہ بھی نہ چل. اب یہ ہے، اب حضرت مولا کائنات کوئی ایسا نہیں کہ بہت خوش خوراک انسان تھے، نہیں. ستو یہ چبایا کرتے تھے، اس کا شربت پی لیا کرتے تھے، روٹی کے ساتھ یہ کھا لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے آپ کو یہ کھاتے ہوئے دیکھا، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور ستو کھا رہے ہیں. تو یہ کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اے علی، آپ کون ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات نے تعارف کرایا کہ میں علی ہوں. کہا تم اور علی؟ کہا علی تو وہ ہے جس نے خیبر کا دروازہ، جو ایک روایت کے مطابق 40 لوگوں سے اور دوسری روایت کے مطابق 80 افراد سے بھی بعد میں مل کر نہیں اٹھایا جا رہا تھا، مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور ڈھال کے طور پہ استعمال کیا تھا. کہا تم اور وہ علی؟ کہ تمہاری خوراک تو یہ ہے، اور مولا کائنات نے وہ جو دروازہ خیبر اکھاڑا تھا، تم اور علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا وہ جو دروازہ خیبر میں نے اکھاڑا تھا وہ میں نے جسمانی قوت سے نہیں، اللہ نے جو مجھے روحانی قوت عطا فرمائی ہے اس قوت اور اس طاقت سے اکھاڑا تھا. تو یہ حضرت مولا کائنات کی شان ہے. تو یہ نماز میں انہماک آپ دیکھیں تو نماز بھی رابطہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، تعلق ہے، واسطہ ہے، ناطہ جوڑنے کا ایک طریقہ ہے. اور یہ اعتکاف اس کی بہت زیادہ آگے بڑھ کر ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ آگے جا کر
ایک عظیم شکل ہے اللہ کے ساتھ قرب کی۔ نماز میں 15 منٹ 10 منٹ بندہ بارگاہ رب العزت میں حاضری دیتا ہے، اس میں بھی خیالات جو ہے وہ کبھی پراگندہ ہوتے رہتے ہیں، منتشر ہوتے رہتے ہیں، کبھی کیا سوچیں بھی۔ اور یہاں اللہ نے سارے کاموں سے بندے کو الگ کر دیا۔ سوچ جب آئے گی، فکر جب آئے گی، جب کسی کام میں منہمک ہوگا، جب کسی جھمیلے میں پڑے گا، یہاں اعتکاف میں اللہ نے خود ہی انتظام فرما دیا کہ 10 دن کے لیے سب چیزوں سے میں تجھے کاٹ رہا ہوں، تاکہ جب تو میری بارگاہ میں کھڑے ہو، میری عبادت کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر حاضر ہو، تو پھر واقعی میں حدیث احسان اور حدیث جبریل کی روح سے کیا ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ واقعی میں جب بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عبادت کا حق تو یہ ہے کہ عبادت بندہ ایسے کرے گویا رب کو دیکھ رہا ہے، گویا رب کو، وہ سوچ اور فکر ختم ہو جائے، کم از کم یہ پوزیشن نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو رب کو نہیں دیکھ سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ ضرور خیال میں رکھ کہ تیرا رب تجھ سے غافل نہیں، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اعتکاف در حقیقت اس انسان کی، ایک مسلمان کی یکسوئی اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے تعلق کو میچور کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور نبیوں کا طریقہ ہے یہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایام غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے، اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور اعتکاف اب جو ہے وہ روح اعتکاف مجروح ہو گئی ہے، مطلب اعتکاف در حقیقت جو ہے وہ انسان اس لیے کرتا تھا، اور اب بھی کرتے ہیں لوگ، کہ بندے کی جو قوت روحانی ہے وہ مضبوط ہو۔ وہ کب مضبوط ہوگی؟ جب بندہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ اور اب تو باقاعدہ اعتکاف وہ دوست یار مل کر کے کرتے ہیں، تو وہ جو روح اعتکاف ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اور پھر دوسری بات یہ، اب مزید مصیبت یہ آ گئی ہے کہ گھر پہ اعتکاف کر لیں، مرد بھی گھر پہ اعتکاف کر لیں۔ تو گھر پہ اعتکاف عورتوں کے لیے ہو سکتا ہے، مردوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے گھر میں اعتکاف نہیں فرمایا۔ حضور کی سنت مبارکہ جو ہے وہی مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے، وہی طریقہ ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ کسی آج کل کے کسی وڈیرے، کسی منسٹر، کسی عہدیدار، کسی منصبدار کے کہنے پر اس سنت مبارکہ کو نہیں بدلا جائے گا۔ ہمارے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کورونا کا مسئلہ ہے تو روزے رکھنا چھوڑ دو، قوت مدافعت میں روزے سے کمی آ جاتی ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ بندہ جب روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے تو قوت مدافعت میں، امیون سسٹم میں کمی نہیں آتی، بلکہ امیون سسٹم میں اور زیادہ پختگی آتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ کینسر تک کا علاج اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھ دیا ہے، یہ جدید ریسرچ ہے، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور لیکن جو عقل کے اندھے ہوں اور جن کو دن کا سورج بھی نظر نہ آئے، تو ان کے سامنے ہم کچھ بھی کہیں وہ بلا وجہ ہوگا اور ان کے لیے کوئی فائدے کا سبب نہیں بنے گا۔ تو بہرحال یہ میں بیچ میں گفتگو کے دوران ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ تو بہرحال اعتکاف انسان جب کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے 10 دن وہ جب اپنے آپ کو رات کے لیے، دن کے لیے اللہ کے گھر میں چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ اس کی خاطر مدارت نہیں کرتے، آپ اس کی عزت و توقیر نہیں کرتے، آپ اس کو کھانا نہیں پیش کرتے، آپ اس کے لیے معاملات، انتظامات، تو ساری چیزیں نہیں پوری کرتے، بلکہ ایک وقت کی دعوت بھی کرتے ہیں تو ہر قسم کی چیز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان جب ہمارے گھر سے رخصت ہوں تو وہ خوش ہو کر جائیں۔ اب آپ سوچئے ایک وقت کی دعوت، یہاں بندہ رب کے گھر میں 10 دن کے لیے رب کا مہمان بن کے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو کیوں کر نہ نوازے گا، اور کس طرح اس پر کس انداز سے کرم فرماتا ہوگا۔ اور رمضان کی ہر رات ایسی رات ہے، ویسے تو روزانہ رات کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ندا دی جاتی ہے کہ مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی، اور یہاں ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے یہ کرم ہوتا ہے کہ بندے کے لیے اجابت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ فتحت
رمضان شروع ہوتا ہے نا تو حدیث میں فتحت ابواب السما، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو یہیں سے تو دعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. فرمایا تم جب کوئی اچھا کلمہ کہتے ہو، پاک کلمہ کہتے ہو، ذکر رب کرتے ہو، اچھی بات کرتے ہو، فرمایا اسی راستے سے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. عام دن میں حدیث شریف میں حضرت یہ حدیث شریف قابل غور ہے. بندہ عام دن میں اگر اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرے. حدیث شریف میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ یہ ذکر رب العزت کے عرش کے پاس جا کر رب العزت کے عرش کے گرد طواف میں مصروف ہو جاتا ہے. رب العزت کے عرش کے گرد گھومتا ہے یہ ذکر، اور وہاں جا کر یہ ذکر جب پہنچ کر اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے جس کے منہ سے نکلا ہے اس کا ذکر بھی وہاں ہو رہا ہوتا. یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے اور اپنا نام اللہ کی بارگاہ میں لکھوانے کا ذکر ایک ذریعہ ہے. اسی لیے بزرگان دین بعض اوقات اپنے مریدین اور محبین کا، جن کو انہوں نے اذکار تلقین کیے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھا کرو، اتنی تعداد میں پڑھا کرو، تو وہ باقاعدہ اپنے پاس اس کو تحریری صورت میں ان کے ناموں کو لکھ بھی لیتے ہیں. اس کی بھی یہی ایک وجہ ہے. یہ ان کی جو ہے نا دفتروں کے اندر، ان کے رجسٹروں کے اندر نام کا آ جانا بھی بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جب کسی سے یاری لگاتے ہیں تو وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی با پھڑ دے اونوں چھوڑ دے نہیں. تو یہ جس کا پکڑ لینا ہاتھ، اس کو پھر قیامت تک نہیں چھوڑتے. تو بہرحال اعتکاف میں بھی جو ہے بندے کو ایسے لوگوں کی سنگت، اگر صحبت ہی اعتکاف میں چاہیے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اعتکاف میں جب معتکف ہو کہ اس کو ان کے ذریعے سے اللہ کی یاد نصیب ہو، اللہ کی یاد نصیب ہو. عام دوستوں یاروں کے ساتھ تو سارا سال ہم بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. یہ میری مختصر سی گفتگو تھی. اب جو ہے وہ انشاءاللہ حضرت آگے مزید پروگرام کو لے کر چلیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری کرے اور اسی طرح نیک کاموں میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت بڑی مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے اور بہت ہی پیارے انداز میں اعتکاف کے حوالے سے گفتگو فرمائی. ہماری اس ٹرانسمیشن میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیچ میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، سنتے ہیں. حضرت علامہ صاحب گفتگو فرماتے رہے اور وقت آگے نکل گیا، تو ہمارے ساتھ، کیونکہ علامہ صاحب چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اسی خانقاہ سے تعلق رکھتی ہے، سید آل رسول ہیں. چلو آج ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں پھر موقع ملا ان کے ساتھ ان سے ایک کلام سننے کا. تو ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں گے محترم جناب سید علی نواز ترمذی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے
سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے تو سا بھلے آندے ہت لجوے تو سا بھلے آندے ہت لجوے ہاں سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے تو سا بھلے آندے ہت لجوے تو سا بھلے آندے ہت لجوے ہاں اسا چھڈنا تیرا درنا اسا چھڈنا تیرا درنا تیرے قدماں دے وچ مرنا تیرے قدماں دے وچ مرنا سانو روز حشر دا ڈرنا او سانو روز حشر دا ڈرنا ہاں ساڈا تو یوں وکیل تے جج وے ہاں ساڈا تو یوں وکیل تے جج وے تو سا بھلے آندے ہت لجوے تو سا بھلے آندے ہت لجوے سانو تیری ذات دے مانے سانو تیری ذات دے مانے قربان تیرے تو جند جانے ہاں قربان تیرے تو جند جانے تیرا مکھ جیوے قرآن تیرا مکھ جیوے قرآن ہاں تیری دید آساڈا حج وے ہاں تیری دید ساڈا حج وے تو سا بھلے آندے ہت لجوے تو سا بھلے آندے ہت لجوے ہاں سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے تو سا بھلے آندے ہت لجوے تو سا بھلے آندے ہت لجوے فاصلوں کو خدا را مٹا دو رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو شاہ جیلاں جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو شاہ جیلاں پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث العظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے ملکبت جن کی ہم پڑھ رہے ہیں آپ محفل میں آئے ہوئے ہیں فاصلوں
اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، آج دیدار اپنا کرا دو شاہ جیلاں، آج دیدار اپنا کرا دو، غوث العظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پیش کی، ساتھ منقبت بھی پیش کی، کیونکہ وقت نہیں تھا بیچ میں گفتگو کرنے کا، اس لیے دونوں چیزیں ساتھ پیش کی ہے۔ اور کل انشاءاللہ ہماری نشست 20ویں نشست ہوگی اور 21ویں شب ہوگی، لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے اور اعتکاف کے حوالے سے، اور 21ویں شب جو ہے مولا علی کی عرس کی رات بھی ہے۔ انشاءاللہ کل کی رات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گفتگو ہوگی، کیونکہ 21ویں شب ہو اور مولا علی کا ذکر نہ ہو تو پھر کوئی بھی نشست وہ نشست کامیاب نہیں ہے، کیونکہ اسی کے گھرانے کے صدقے سے یہ کہنا چل رہی ہے، اور ہماری ٹرانسمیشن بھی یہ جو کرم در کرم ہے، یہ آل رسول کا ہی کرم ہے جو یہ ٹرانسمیشن بھی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ کل مولا علی کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور مولا علی کی منقبتیں بھی پڑھیں گے، اور مولا علی کی ہی ٹرانسمیشن اسی نام سے ہی کل انشاءاللہ چلیں گے۔ اور کل بھی ہمارے ساتھ جو مجھے معلومات ہے، میرے علم میں ہے کہ علی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور کل علی بھائی سے ہم سنیں گے۔ آج بھی بہت پیارا کلام سرائیکی زبان میں انہوں نے پڑھا ہے، اور ان کے لیے سرائیکی زبان میں پڑھنا تھوڑا ٹف ہے، مگر یہ کہ بہت کہ جو فرمایا کہ اس شاعر نے کہ تو وکیل بھی تو ہی ہے، ہمارا جج بھی تو ہی ہے، تو سب کچھ ہمارا آقا تو ہی ہے، بس ہم کیا ہیں تیرے منگتے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کا پڑھنا قبول فرمائے، ہماری ٹرانسمیشن کو اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یا رسول اللہ در حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ یا العالمین، ہمارا یہاں بیٹھنا، یا اللہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا، جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، یا اللہ ہمارے اس پیج کے ویوز ہیں، یا اللہ تمام پر اپنا رحم کرم فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی زہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، تمام پر رحم